السلام علیکم ہمارے پیارے دوستو، اگر تم نے یہ ویڈیو نہ دیکھی تو تم نے حسین کو پہچانا ہی نہیں۔ وقت جب پورا مدینہ سو رہا تھا اور رات کی تاریکی میں ایک شخص بے قراری سے مسجد نبوی کے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، وہ نہ عام انسان تھا نہ کسی دنیاوی سلطنت کا وارث، بلکہ وہ تو جنت کے جوانوں کا سردار تھا۔ وہ حسین ابن علی تھا جو رات کے سناٹے میں سجدے کر کے رو رہا تھا کہ اے میرے رب، مجھے راہ حق میں قربانی کا وہ درجہ عطا کر جس سے دین تر و تازہ ہو جائے۔ یہ وہ حسین ہے جس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور رسول کی رضا کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ مگر کیا تم جانتے ہو مدینہ چھوڑتے وقت ان کے دل پر کیا بیتی تھی؟ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مدینہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا، سب سو رہے تھے، مگر اہل بیت کے در و دیوار گواہ ہیں کہ اس شب قرب کی ہوا مدینہ کی گلیوں سے چل چکی تھی۔ حسین نے اپنی نانی جان حضرت فاطمہ علیہ السلام کی قبر پر سر رکھا اور کہا، ماں میں جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آ سکوں، مگر یہ قربانی تیری تربیت کا اثر ہے کہ تیرا بیٹا ظلم کے آگے سر نہیں جھکائے گا۔ پھر وہ اپنی والدہ، بھائی حسن اور نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبروں پر الوداع کہنے لگے اور ایسا روئے کہ مدینہ کی فضا بھی اشکبار ہو گئیں۔ جب اہل مدینہ کو خبر ہوئی کہ حسین علیہ السلام جا رہے ہیں تو عورتیں بچوں سمیت نکل آئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے نبی کے نواسے، ہمیں یتیم کر کے مت جاؤ۔ مگر حسین کے قدموں میں لرزش نہ آئی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کی منزل کوفہ یا کربلا نہیں، بلکہ حق اور باطل کے درمیان آخری لکیر کھینچنا ہے۔ مدینہ سے نکلتے ہوئے انہوں نے اپنے اہل خانہ کو اکٹھا کیا اور فرمایا، ہم دنیا کی طلب میں نہیں جا رہے بلکہ دین بچانے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے موت ہمارا مقدر بنے، مگر ہماری قربانی قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ راستے میں حضرت امام حسین نے بہت سے مقامات پر قیام کیا، مگر جب وہ مکہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن جب خبر پہنچی کہ یزید کے کارندے مکہ میں بھی ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہیں تو حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں بدل دیا اور دین عرفہ کے دن مکہ کو چھوڑ کر کربلا کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ننھے علی اصغر علیہ السلام بھی تھے جن کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ کیا تم سوچ سکتے ہو ایک ایسا رہنما جسے دنیا چاہتی ہو، جسے لوگ سینے سے لگاتے ہوں، وہ اپنی جان اور اہل خانہ کی قربانی دینے جا رہا ہو؟ کوفہ والوں نے ہزاروں خطوط بھیجے تھے کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر جب حسین کربلا پہنچے تو نہ کوئی خیر مقدم تھا نہ وفا۔ وہاں یزیدی لشکر موجود تھا جو حسین سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا۔ حسین علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، فرمایا، میرے جیسا تیرے جیسے کی بیعت نہیں کرتا۔ 2 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا تو فرات کا پانی روک دیا گیا۔ 7 محرم سے پانی بند رہا۔ یہاں وہ وقت آیا جب پیاسے بچے خیموں میں تڑپنے لگے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہچکیاں سن کر خیمے بھی کانپنے لگے، مگر حسین نے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ 9 محرم کو شمر نے پیغام بھیجا کہ بیعت کرو ورنہ جنگ ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے 1 رات کی مہلت مانگی تاکہ عبادت کر سکیں۔ وہ رات کیسی تھی؟ علی اکبر علیہ السلام، قاسم، عباس، زینب سب عبادت میں تھے اور حسین علیہ السلام قرآن لے کر اپنے رب سے راز و نیاز میں مصروف تھے۔ صبح 10 محرم کو وہ دن طلوع ہوا جو تاریخ انسانیت کا سیاہ ترین دن ہے۔ حسین نے اپنے ساتھیوں کو کہا، کل رات بیت کا دروازہ کھلا تھا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن صرف مجھے چاہتا ہے، مگر کوئی نہ گیا۔ علی اکبر علیہ السلام نے سب سے پہلے میدان میں جا کر جان دی، پھر حضرت قاسم، حضرت عباس، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین نے 6 ماہ کے علی اصغر کو اٹھایا اور فرمایا، اس معصوم کو پانی دے دو۔
یہ نہ جنگی ہے نہ خطاوار۔ مگر جواب میں ہرملہ نے تیر مارا جو علی اصغر کے گلے سے پار ہو گیا۔ حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، اگر یہ تیری رضا میں ہے تو حسین راضی ہے۔ پھر جب سب شہید ہو گئے تو حسین تنہا رہ گئے، زخموں سے چور، بدن پر نیزوں کے نشان، مگر حوصلہ پہاڑ جیسا۔ وہ اکیلے میدان میں اترے، سینکڑوں کا مقابلہ کیا، مگر آخر میں دشمنوں نے ان کے جسم کو زمین پر گرا دیا۔ شمر نے بے رحمی سے ان کا سر تن سے جدا کیا۔ کیا تم جانتے ہو اس کے بعد ان کے جسم مبارک پر گھوڑے دوڑائے گئے اور خیموں کو جلایا گیا، بی بی زینب اور بچوں کو قیدی بنایا گیا، مگر حسین کی قربانی رائگاں نہ گئی۔ آج بھی دنیا حسین کو یاد کرتی ہے کیونکہ انہوں نے سر کٹا دیا مگر دین کا پرچم سرنگو نہ ہونے دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ حق کے راستے میں کٹ جانا بہتر ہے، جھک جانا نہیں، اور یہی حسینیت ہے، یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا کو حق کی پہچان ہو تو اس ویڈیو کو سب تک پہنچاؤ، لائک کرو، سبسکرائب کرو اور تبصرہ کر کے لکھو لبیک یا حسین۔